کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عمر والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب، طالب اور مطلوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسل، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ جس طرح پانی جو ہے وہ گوشت کے وزن کو بڑھاتا ہے، آپ کو پتا ہے جو لوگ کھانے پینے کے شوقین ہیں، جو ذوق رکھتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسائی کی دکان پہ جائیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پانی گوشت کو لگایا تو نہیں ہوا، کیونکہ اگر پانی گوشت کو لگا دے تو اس کا گوشت کا وزن کھلوتے کھلوتے بڑھ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ہی ہے، کنوں کنوں پتا ہے اس گل کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دوجے کو پتا لگ گیا، کھڑا کر دیں سانو پتا لگ گیا ماشاءاللہ، جو میری برکت نال ہے جی، کہ گوشت میں جو پانی لگے نا جی بھائی جان، وہ اپنے اصل ویٹ سے اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب جس نے فزکس وغیرہ پڑھی ہے، اب ان کے لیے بھی بات، پانی جو ہوتا ہے نا، پانی اس میں اگر پارا ڈال دیا جائے نا، پارا سمجھتے ہیں، انہیں ڈاکٹر صاحب پوچھ لینے ہیں، تھرمامیٹر پارا ہوتا ہے نا جی، ماشاءاللہ، وہ جو پارا ہوتا ہے نا جی، پارا، وہ پانی بھی اگر آپ ڈال دینا تو پانی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ پانی گوشت کو لگا، گوشت کا وزن بڑھ گیا، پانی وچ پارا پہ ہے، تو مطلب کوئی نہ کوئی شہر آپ نے کسی نہ کسی کو پارا کرنے واسطے دنیا میں پیدا کیتی ہے۔ اس واسطے کسی نے اپنے آپ کو ایڈا ہولا نہیں سمجھنا چاہیے، تے نہ اگلے کو ہولا سمجھنا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ پانی کو کتنا ہولا سمجھتے ہو؟ ہولا سمجھتے تو ضائع کرتے ہو نا، ہولا سمجھتے ہو۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم پیش کر دوں آپ کو، لگتے لگتے مسئلے بھی کلیئر ہوتے جان، کہ دریا کنارے بھی اگر آپ بیٹھے ہو تو مسئلہ کیا ہے؟ پھر بھی پانی ضائع نہیں کرنا۔ حالانکہ پتہ کہتے نہیں، دریا اگر جنوں مرضی ہو تو کہڑی گل ہے، ایتھے ضائع اس واسطے نہیں موٹر لگے گی، بل آئے گا، اے ہوئے گا، وہ ہوئے گا، ہن اتنے دریا چ تو نہیں کوئی رولا نہیں رولا نا، تو فرمان سن لو کہ دریا کنارے بھی بیٹھ کے پانی ضائع نہیں کرنا۔ تو خیر، تو بندہ جی شہر ہولا رکھتا ہے، ضائع کرنے جڑا نہ کرتا ہے۔ تو بات سمجھے آپ کہ پانی جو ہے وہ گوشت کو لگا تو گوشت کا وزن بڑھا دیا، اور پانی میں اگر پارا ڈال دیا تو پانی کا وزن بڑھ گیا۔ تو جس طرح پانی گوشت کے وزن کو بڑھا دیتا ہے، پارا پانی کے وزن کو بڑھا دیتا ہے، اسی طرح عشق مصطفیٰ نیکیوں کے وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ پارا پڑا، پتہ نہیں لگا، پہاڑ بڑھ گیا، گوشت کو پانی لگا، پتہ نہیں لگا، اے نہیں کہ گوشت کا ٹکڑا کلو کا ہے تو 1.5 کلو کا نظر آنے لگ پیا، نہیں، وہ 1.25 کلو کا نظر آنے لگ پیا، نہیں۔ تو گل کو تمہیں سمجھ آ رہی؟ ٹکڑا اونا ہی ہے، پہاڑ ود گیا تو بندہ بھی اونا ہی نظر آتا ہے، لیکن یہ دل میں عشق مصطفیٰ دا پہاڑ مچ جائے تو جیڑی بھی نیکی کرے گا پہاڑ ود جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر مٹھی بھر جو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بعد میں آنے والا اگر کوئی احد پہاڑ سونے کا برابر وہ اگر خیرات کرتا ہے تو میرے صحابی کی مٹھی بھر جو اس کے پہاڑ کے خیرات سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ مٹھی جو کی ہے وہ کی تے کدھر پہاڑ سونے دا، لیکن ود کے رہی ہے مٹھی وہ بھی سونے دی نہیں۔ بھائی دیکھو نا، سونے کی مٹھی ہو وہ پہاڑ ہو، چلو پھر بھی گل سیدھی سمجھ آتی، سمجھ پھر بھی نہیں آتی، کتنے پہاڑ کتنے مٹھی، لیکن پہاڑ سونے دا، مٹھی جو دی تو وزن کنے بنا دیتا نیکی کا؟ عشق مصطفیٰ نے، کیونکہ جنہیں عشق جڑا
کر چھڈیا صحابہ کرام نے مخلوق جو اور کو مائی دا لال کر سکدا نہیں. بولو بولو کر سکدا, بولو بولو کر سکدا نہیں. حضور کے غلام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے منہ بولے بیٹے بھی. اب یہ بات بتانے لگو جو یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تسی ویکھنا کہ نبی دا عشق ہے جنہیں اعلان نبوت تو پہلے کیتا ہے, پاویں بعد چ کیتا ہے, پاویں وصال ہون تو بعد کیتا ہے, قیامت تک بھی کرے گا, رب تو مول پائے گا. بات سمجھ آ گئی نا. حضرت زید بن حارثہ جو ہے نا بچپن میں ننہال جا رہے ہیں تو رستے میں اغوا ہو گئے, کڈنیپ کر لیا, جی آج کل چل رہے ہیں ادھر دور, اغوا کر لیا انہوں نے. ٹھیک, بکتے بکاتے مکے کی منڈی میں آئے تو خرید کے آپ کے پھوپھو زاد نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. ٹھیک ہے, اب یہ بات اسد الغابہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ بات موجود ہے. بکتے بکاتے اچھا وہ آگے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ خرید لیا اپنے پھوپھو زاد بھائی کے ذریعے. اوکے ہو گیا. تو نکاح کے بعد سیدتنا خدیجہ الکبریٰ جو صحیح معنوں میں خاتون اول ہے, انہوں نے وہ نکاح کے بعد امام الانبیاء کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دیا, ان کو پیش کر دیا امام الانبیاء کی بارگاہ میں. اب وہ رہنے لگے, حضور ان سے پیار کرنے لگے, وہ حضور سے پیار کرنے لگے. اب وہ باپ نے انتہا کے بیٹے کی تلاش کی. سب کو پیار ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ لوکھا, حضرت زید بن حارثہ کے باپ کو اتنا پیار تھا کہ ان کے اشعار موجود ہے عربی میں. ان میں سے ایک دو لائن آپ کی عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا, بیٹے کو تلاش کرتے کہتے ہیں کہ اگر مجھے تیز رفتار اونٹ مل جائے تو اس پر بیٹھ کے میں پوری دنیا میں اپنے بیٹے کو تلاش کروں, اگر وہ اونٹ تھک کے بیٹھ جائے میں پھر بھی نہ بیٹھوں, ان کی محبت ہے پھر بھی نہ بیٹھوں, اور بلکہ وصیت کی کہ میں دنیا میں نہ رہا تو تم میرے بیٹے کی تلاش کو جاری رکھنا. تسی اپنے حساب لاؤ اس پیون پتر نال کتنا پیار ہونا ہے. خیر, وہ حج کے لیے کچھ لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا, ان کو پتا چلا کہ یہ تو مکہ میں موجود ہے اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہے. جب ابے کو پتا لگا اپنے بھرا نو یعنی حضرت زید بن حارثہ کے چچا کو ساتھ لے کے پیسے بھی پھڑے تے سرکار دی بارگاہ کیا جی سرکار بیٹا تہاڈے کول ہے, سانو پتا لگا ہے تے اسی یہ فدیہ دین نو تیار ہے, پیسے لے لو, جے تھوڑے نے تے اور. آپ نے فرمایا پیسوں کی ضرورت نہیں, زید کو میں بلاتا ہوں, آپ کے ساتھ جاتا ہے تو لے جائے, جاتا ہے, پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ جاتا ہے جو بلایا. اب وہ تعجب کرنے لگے, بھئی کس طرح ہو سکتا ہے کہ غلام غلامی چھوڑ کر آزادی قبول نہ کرے, غیرہ کو چھڈ کے باپ ان کو قبول نہ کرے. وہ تعجب ہے, کہاں آتا ہے جاتا ہے تو لے جاؤ. لو جی زید کو بلایا گیا. اب وہ جدائی تھی, باپ کو دیکھا چچا کو تو گلے مل کر روئے خوب, باپ بھی رویا کہ تو کدھر غائب ہو گیا تھا, ماں تیری کی آنکھیں خشک ہوگی رو رو کے, بہنیں تیری یاد میں تڑپ رہی ہیں. یہ باتیں اب ہو رہی ہیں بغیر ہوئے تو سرکار اب وہ ادھر مل رہی ہے باپ کو. ٹھیک ہے نا, اتنی جدائی کے بعد ملے, اتنی جدائی کے بعد ملے, ہائے 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 ہائے. اور میاں صاحب کھڑی شریف والے آدھے نے قسم خدا دی پناہ خدا دی تے برے عذاب جدائیاں, اگلے لوگ بھی ایسا عذابو دین دے گے دعائیاں. اب جب وہ روئے نا تو سرکار ذرا فاصلے میں تھوڑا جلوہ فرما تھے تو آپ نے آواز دی, زید کہ تو جانا چاہتا ہے نا تو چلا جا, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, میری طرف سے تمہیں. جو اینی گل کی تھی موڑ کے زید بن حارثہ نے امام الانبیاء دے ودھا دے مکھڑے لے تکیا نا, جفی چھڈی سرکار دے قدماں چ, تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے یا رسول اللہ؟ باپ دی شفقت اپنی جگہ, ماں کی ممتا اپنی جگہ, بہن کا خلوص اپنی جگہ. یا رسول اللہ جیڑا پیار تے جیڑی عزت میں تیرے گھرانے تو پائیے, وہ باپ کی شفقت بھی قربان, ماں کی ممتا بھی قربان, تے بہنا کا خلوص بھی قربان. جو عزت اور پیار مجھے اس آستانے سے ملا ہے میں سرکار نہیں چاہا. تو انہوں نے جب گل سنی کہ یا رسول اللہ سانو اجازت ہے, انہوں نے کہا تسی تو انہوں لینا ہے تو اجازت مانگ رہے ہو, کیا سرکار
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਜ਼ੈਦ सच कहता है कि जेड़ा प्यार आमना का लाल कर सकता है वो इनका प्यो भी इहदे नाल नहीं कर सकता। बात समझ में आपको आ रही है? नहीं आ रही? नहीं, आपको मजीद समझाता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ताजदार सदाकत, यारे गार, यारे मजार, रफीके सफर, रफीके हजर, रफीके कबर, रफीके कौसर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बड़ा मकाम। इमाम नबी ने फरमाया, मैंने अपने सहाबा में अबू बकर से अफजल किसी को नहीं पाया, बड़ा मकाम, कोई अल्टरनेटिव नहीं। सैयदना फारूक आजम, बड़ा मकाम, मेरे बाद कोई नबी होता खत्म नबूवत का ताज सिर पे पाके ताजदार खत्म नबूवत ने फरमाया कि खत्म नबूवत का ताज दे आ गया सिर पे, लेकिन मेरे बाद अगर कोई नबी होना होता तो उमर होता। अच्छा या रसूल अल्लाह, होना तो कोई नहीं सी बई घर दे अंदर कोई गल करिए ना कहने करनी नहीं तो गल काहनूं कीती जे। होंदा ना कि तुहाडे नाल किसी का तजर्बा होया कि नहीं कि सारे बेघर ही बैठे हो बई जी गल जो बालों को लिजाना नहीं सी तो गल क्यों कीती सी। बच्ची मैनू आ गया कि भी तुसां शह नहीं सी लैके देनी तो गल कीती, बंदा उहनूं मौज च कर चढ़दा ते बाद फिर इंतजार करदा उस मौज दे विच डुबकी मारन वास्ते। समझ आ रही तुहानूं? इंज हुंदा ना कि बई जद हेगा ही नहीं तो गल करनी काहदी। ठीक है ना, गल समझ में हथ जोड़ के अर्ज करना सरकार ते जे तुहाडे बाद नबी आउणा ही नहीं, खातम नबीयीन दा ताज पा लिया जे, रब ने कुरान च कह दिता, रब दे कुरान च भी है, तुहाडे फरमान च भी है, रब दे कुरान च भी है ते तुहाडे आने ही फिर मेरे बाद होना हुंदा ते उमर। गल को समझ आ रही तुहानूं? नहीं, ओदी लॉजिक की है जिवें कुरान दे विच हिकमत है, नबी दे फरमान विच भी हिकमत, बल्कि हिकमत है, वो हिकमत है कि नबी ते मेरे बाद आना कोई नहीं, नबी ते आना कोई नहीं। उमर नूं तां कि है कि इहदे विच ओ क्वालिटियां ने जिहड़ियां नबी च होणियां चाहीदियां ने, इहदे जो क्वालिटियां ने जिहड़ियां नबियां च होणियां ते उहनां दा कोई नहीं बोलो। बड़ा मकाम सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, दो नूरां वाला, किसी तारीखी इंसानियत किसी नबी दियां दो साहबजादियां किसी उम्मती दे घर नहीं, बड़ा मकाम ज़ुन्नूरैन, दो नूरां वाला, किड्डा मकाम है कि जेड़ा नबी नूं एक नूर ना मन्ने वो भी उस गुलाम नूं दो नूरां वाला आंदा है। किड्डा मकाम, गल को समझ आ रही थी? नहीं आ रही? मौला अली किड्डा मकाम, अखी मुस्तफा, वसी मुस्तफा, ताजदारे हल अता, इमामुल मुत्तकीन, और जेड़ा इमामुल मुस्लिमीन होवे वो भी बड़ी गल है, जेड़ा इमामुल मुस्लिमीन होवे वो भी बड़ी गल है, और साडे इमाम दी बड़ी गल है। मैं उस इमाम दी गल कर रहा जेड़ा इमामुल मुत्तकीन है। अच्छा मैं तुहानूं गल दसां, सारा कुरान पढ़ो, मैं उहदा जोड़ पता की कड्ढिआ, जिन्ने सौदे भी ने मुत्तकीन वास्ते ने। सो जाओ जिन्ने भी सौदे ने ना मुत्तकीन वास्ते ने, ईवन के हुदल लिल मुत्तकीन, सब तो बड़ा काम है हिदायत, अल्लाह ने हिदायत ता फरमाए। हर नमाज च कुछ मंगो ना मनो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत ही मंगदे हो ना, हर नमाज च हिदायत मंगदे हो, हर नमाज च भी हर रकात च हिदायत ही मंगदे हो। इंजी गल है, इंजी गल है, ਇਹਦਾ मतलब हिदायत बहुत जरूरी है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? हिदायत बहुत। अच्छा रब फरमांदा फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। सोहणिया ये अपने यारां नूं, हुबदारां नूं, सहाबा नूं कह छड्ड। गल समझ आ रही? अच्छा इन्हां नूं ते जिहड़े दूजे आउण वाले ने इन्हां दे बारे च उन्हां नूं कह दे, बल्कि सानूं साडे वास्ते हुकम फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, कि जे आने वाले जेडे ना इंज ही मान लिया ना जिवें तेरे यार ही मान लिया ने, फिर उन्होंने हिदायत मंगण की भी लोड़ नहीं, फकत दिखता दौड़ा बापू हिदायत दे देगा। पता लगा हिदायत ओदी लगनी है जेड़ा सहाबा दा नगर है, सहाबा नूं छड्ड के तू हर रकात तू छड्ड के हर साल भी हिदायत मंग तेरी लगनी नहीं, क्योंकि रब ने फरमा छड़िया सोने इन्होंने कह दे जेड़ा जेड़ा तेरे को ईमान लैन आउंदा ना उन्होंने कह दे ईमान तो लाया, कलमा भी पढ़ लिया, मैनू भी मान लिया, कुरान भी मान लिया, इस्लाम भी मान लिया, बानी इस्लाम भी मान लिया, खालिद भी मान लिया, मैनू राज़िक भी मान लिया, सब कुछ मान लिया, ईमान लाए उनको इंज ले आओ जिवें मेरे यार ले आए ने, तो चुप करके बह जाओ। फिर
اطلاع کا انتظار نہ کرو بھلے تسا کہنا فقط دتا دو میں ہدایت دینے والا انہوں آپ ہی ہدایت دے دیا گا کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ آ رہی تو اچھا تے خیر نچوڑ کی ہے کہ متقین واسطے سودے نے سارے خیر ٹاپک نہیں گل لمبی نکل جائے گی تو متقی ہونا بڑی گل ہے کہ میں کہنا جاؤ قرآن پڑھو جا کے متقی کو سارے سودے نے متقی کون ہے تو جب متقی کو سارے سودے نے پھر اس علی کا کوئی مقام ہوئے گا جو صرف متقی نہیں امام متقی ہے سودے والے کا امام جہاں سودے والے نا انہوں کا کی ہے تو کتنا مقام ہے اپنی جگہ گل سمجھ حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید زبیر بن عوام کتنے جلیل القدر ابو ذر غفاری کتنے جلیل القدر صحابی نے بڑا مقام ہے لیکن تاریخ انسانیت میں زید بن حارثہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس کا قرآن کے متن میں نام آیا سمجھ نہیں آئی صحابہ کا مقام بڑا جڑا انہوں ورگا ایمان لے آئے وہ دے بھی ہفتہ توجہ ہے تھوڑی سب کے مقام ہے زہر بن حارثہ نے پھر دیکھو نتیجہ چیک کرو نا وہ پیار دا انعام ماں پیو چھڈیا سارا پرواہ نہ کیتی قدماں چ ڈگے انعام بھی لبیا قرآن میں جس صحابی کا نام لینا ذکر ہے وہ حضرت زید بن حارثہ نے اور گل تو سمجھ آ گئی ایتھے بریک نہیں لگی ابو کے پتر جدوں اسامہ بن زید اوتھوں تک ہی نام گیا ہے کیویں آپ ایک سال مبارک تو اسامہ بن زید غلام کے بیٹے نے توجہ ہے امام حسن ایک پاسے توجہ ہے سیاستہ دی حدیث ہے دونوں بھا کے دعا کرنے مولا میں انہاں پیار کرنا جڑے انہاں پیار کرو تو انہاں پیار کرو حضور نال عشق کیتا تو پتہ لگا نسلاں تک پیکج لبا توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے بالکل توجہ آپ بالکل نہیں فرماتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے تاجدار صداقت کا تے حضرت ابو الدرداء نو کہا کہ بھئی فلانا کام تے میرا کر دے ذرا تے وہ جرانا دوستانہ سی بدری صحابی تے حضرت ابو الدرداء بھی بڑے جلیل القدر صحابی میرا فلانا ہونے کا میں نہیں کر رہا وہ کر دے یار تیری مہربانی کیا بات ہے کیا مزے ہونے ہیں جی گل نہیں سمجھ آ رہی ہے یار کر دے تیری باری میں کیا میں نہیں کرتا وہ چل تو قیمت لے لے کی لے لے قیمت لے لے اچھا قیمت چلو قیمت دے دو تو پھر یہ بارے سوچا جا سکتا ہے پھر یہ بارے ہاں انہوں نے کہا جی اچھا قیمت دو تو پھر یہ بارے ہاں جی 10 قیمت کی لینی ہے انہوں نے کہا قیمت بازار کا پتا سر 11 کا پتا ہوگا کہ کی ڈیمانڈ ہے کی مل رہا کی انتظام چل بھی رہا ہے انہیں بڑی گلا نے لیکن ٹائم تھوڑا گل سونا بڑی گلا نے کیونیں پتا لگ جاتا ہے گل سمجھ آ رہی ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ تسی مینوں نا قیمت دیا ہے کہ کوئی مینوں وہ گل دسو کہ تسی زندگی چ جدوں تو نا سب تو زیادہ خوش ہوئے ہو وہ کہڑا لمحہ سی جی زندگی چ سب تو زیادہ تسی خوش ہوئے سب تو زیادہ خوش ہوئے اے جڑا راز ہے مجھے دسو میری قیمت آ گئی کام میں کر دیا میں نے کہا پتر دا میں اتنے تم دسا پھر کیا مکے تو جدو مدینے سفر ہویا نا امام الانبیاء دے نال ہوئے 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 جنہیں سبحان اللہ نہیں کی انہوں واسطے میں تھوڑا ہور کر دینا وہ کوئی یارہ نال سفر کردا ہے کوئی بیوی نال سفر کردا ہے کوئی بالا نال سفر کردا ہے اور کوئی پیر نال سفر کردا ہے واہ سیدنا صدیق اکبر تیرا ہر سفر نبیاں دا نبی چلو چلو ایک اور گل کر دینا جب کسی بندے چیک کرنا ہوئے نا سرکار نے فرمایا کرو سفر کرو سو جاؤ تھی کہنا کوئی سفر کیتا ہے یا گھروں بھی جب تک بڈھی دونوں کڈے تھی نکلتے ہی نہیں جی ادھر کی کرو کدے ایسے کرو پتہ لگ جائے کہ بندہ کہو جہ جڈا سفر جہاں نا
फरशी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कीता ना लम्मा चौड़ा, किसी ने होर नहीं कीता। ते फिर मैनू समझ आ गई कि सरकार इन्होंने आरफ नास क्यों आते सन। सैयदना सिद्दीक़ आरफ नास उन्होंने लकब सी। आरफ नास की मतलब लोगों च सब तो ज्यादा मैनू जानने वाला, सब तो ज्यादा मैनू आए हाय। चलो गल दूर निकल जाएगी। खैर की पता लगा होना है भी किसी घरों पिंडी जाओ तो पता लग जाएगा कि जो नाल हम सफर है किहो जिहा है। लाहौर पिछोड़ जाओ पता लग जाएगा। ते जेडे पैदल मक्के तो मदीने सैयदना की पता लगा होना। ये पता लवाने वाला जाने, जे जिन्होंने लगा वो जाने। बहुत सी रिवायत ने जिहदे रावी सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ही ने। कोई गल बुझो तो समझ आ रही भाई रिवायत पढ़ो ना, फलाने ने की, फलाने ने की, फलाने ने की। एक बंदा कहने लगा जी सारे तुसीं गल कर अबू बकर दी होर कितों रिवायत है। मैं कहा गार चों तो इलावा कोई है ही नहीं थी, रिवायत होर किवें कर रही है। नहीं समझ आती तुहानूं बिल्कुल भी। कोई गल नहीं है, चलिए जरा टैर वो लगा भाई तेरे दसा क्या जी मक्के तो मदीने तो कहते हैं गर्मी बड़ी, सरकार नूं पसीना मुबारक भी आया ते मेरे दिल च ख्याल है कोई ठंडी ठंडी थां लभे ते मैं अमना दे लाल नूं उत्थे जरा रेस्ट करावां, जरा इस्तराहत फरमान जरा। कि उन्होंने अचानक मेरी नजर पे एक चट्टान तो साया सी। मैं कहा महबूबा जो इजाजत दे तो मैं साये का जायजा ना लावां जाके जरा। मैं अबू बकर जा कहते मैं जो गया ना तो साया मैनूं चंगा लगा, चट्टान का साया। कहते फटाफट मैं पगड़ी पाड़ी तो मैं वो थां साफ की, थां साफ की ते मोढे ते चादर सी वो ला के थले बिछा के मैं कहा महबूबा आ जा थोड़ा आराम फरमा जा। हाय हाय सरकार केड़ी गल में सोच रही जो मैं सब तो ज्यादा खुश होया तो जो रखना मेरा चादर बिछ गई कि इमाम नबी आराम फरमान लगे ना ते आप आराम फरमाए ते मैं क्या सरकार दी अख लग गई। अच्छा आराम जो फरमाया ते की लगी कभी नहीं कहना सौंगे जेब च रखना आज जरा कहेगा सौंगे समझो तो नसीब सौंगे। आराम फरमाओ की है जी आराम फरमाए ते फिर अबू बकर सिद्दीक पाक अबू दरदा दसते हैं कि फिर मेरा दिल कीता ना कि थां ते ठंडी ठंडी लभ गई है हुण कुछ है लभ जाना मैं सरकार नूं ठंडी ठंडी पेश करा की करा। गर्मी लगती तो ठंडी ठंडी का स्वाद पता नहीं शायद सर्दियों तो बाद ही आएगा। गर्मी जो सोचना ठंडी ठंडी की होती है जी, रोइया खोलना होता ठंडी ठंडी की होती है, बर्फ ही बूझ पा ली है जी। वो जनाब क्या जी मैं को ठंडी ठंडी शह लै आवां तो जो है थोड़ी कोई है समझ आ रही। अच्छा ठंडी ठंडी शह वो कहते मैं निकल गया सरकार आराम फरमा ले निकले तो कहते मैनू ना एक चरवाहा बकरियां चरांदा मिलिया ते उन्होंने आख्या यार दो देगा एक अपनी बकरी का तो उन्हें वही पैसे लागा तुहानू पता उत्थों है ही उस है जी उन्हें पैसे ज्यादा लगा उन्होंने पैसे जिन्हें तुकेगा तो लभ जाएंगे एक बकरी का दुध। उन्हें कहा जी मैं 4 दिनार लवांगा। किन्ने जी 4 दिनार लवांगा एक बकरी का दुध दो लै जिन्होंने तुम आते झोल है एक बकरी का दुध। उन्हें कहा ठीक हो गया। अच्छा आपने पूछा कि भाई इधर तो महसूस ना करे दस पानी है लागे किते ठीक है। उन्हें कहा वो चंद मील दूर को मील छड्ड खूहेगा किथे दस। अबू बकर पाक कहते रहे मैं ना प्याला फड़िया तो मैं खूह दी जाना पानी कढ़िया प्याला धोया प्याला धो के पानी भर के मैं लिया ना तो उन्होंने आख्या यार तू जो महसूस ना करे तो ये पहले अपने हथ भी धो लै ते बकरी के थन भी धो लै। कहते चरवाहा बड़ा नफीस आदमी है तू बड़ा नफीस। वो कह मेरी नफासत की गल नहीं मैं जो आका नहीं जाना ना उन्हें रब ने बड़ा पाक ते बड़ा ताकत बनाया। गल को समझ आ गई कोई है तेरी मेहरबानी हथ लाना क्या भाई तू आपे ही चोल है जो पता कहते सैड में आपे ही काम कर लो। उन्हें गल समझ आ रही उन्होंने कहते मीलों सफर कर दिया थन धोना भाई प्यासा तो कुएं पे जाए समझ आए प्यासा कुएं पे जाए समझ में आए ये थन धोने ने उधर गया गल कोई वड्डी है भाई सैड में आपे ही कर रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं थन छड़ धो धा के ते जो दुध चो लिया उन्होंने पैसे फड़ाए 4 दिनार उन्हें मंगे। उदो 4 दिनार बड़ी गल है दिनार अज भी बड़ी गल है जेब च रखना हाँ जी पता कर लेना जाके उदो तो बहुत गल है दिते गल समझ आ गई। दुध दो है ना जो बकरी का अगर मैं प्याला फड़िया तो फिर मैं खूह वाले टुर पिया। कहते उतो मैं डोल च पानी कढ़िया तो मैं प्याला ना डोल च झट रखिया तो उन्होंने ठंडा किया
انہوں کی کیتا کہ جدو ٹھنڈا ہو گیا نا تو پھر میں خراما چلیا کہ آمنہ دلال دی بارگاہ پیش کرا. رستے چ خیال آیا کہ سونا تے آرام فرما ہے تے دودھ کتے گرم نہ ہو جائے تو وہ کتنا کو ٹھنڈا ہونا ہے. توجہ ہے تھوڑی کہ گرم نہ ہو جائے. کہتے میں سوچتا سو جا کے جدو کہتے میں کھلوتا تو میں کھلوتے ہی ہاں تو سرکار نے ما زاغل بصر و ما طغی اکھ انج میرے چہرے تے پائی. ابو بکر کی نے ابو بکر سرکار دودھ لے آیا تے جے قبول ہو جاوے تے بڑی گل ہے. دیکھو نا اسی خدمت کر کے کسی دی تے پھر دسنے بھی بھائی اے تواڈے نال ہی کر رہے ہاں اور کسی نال نہیں کیتی میں تے کبھی اپنا کام نہیں کیتا تواڈا کر سونے ہاں چھوٹی جی خدمت جے قبول فرما لو نا. ہائے ہائے سرکار نے پیالہ جدو پھڑیا تے کیا جدو سرکار نے لب مبارک نہ لایا نا کیا کہ میرا دل تڑپنے لگا. میرا دل تڑپنے لگا. کہتے ہیں جب حلم مبارک تو کوٹل ہٹ تھا میری آنکھیں برسنے لگی. میری آنکھیں برسنے لگی. میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا. میری آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. سونے نے قبول فرمایا کہ سرکار نے جب دیکھا نا نوش فرما کے کیا ابو بکر خوش ہو جا. ابو بکر خوش ہو جا جویں تو کہ ایسا کر دے ایسا کرتے اے لمحہ ہے میری زندگی دا. میں کدی ایڈا خوش نہیں ہویا کہ جدو ایڈا خوش ہویا کہ امام الانبیاء نے میری خدمت نو قبول کر لیا. ہائے ہائے کسی دے سر دے دستار امامت انہیں علم پڑھاون سکھیا. کسی دے سر دے دستار امامت انہیں علم پڑھاون سکھیا. کسی نے پایا چوگا فقر دا. کسی نے پایا چوگا فقر دا انہیں زہد کماون سکھیا. آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار بناون سکھیا. آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون. وہ گل کو سمجھ آ رہی کیا اے لمحہ جڑا زندگی دا ہائے 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 کمال نہیں ہو گئی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھو جڑے صحابہ چکو ہے نہیں خاص طبقہ ہے نہیں جڑا صحابہ دا طبقہ ہے کٹ وٹ دیتے. سیدنا فاروق اعظم کی دعا منگتے سن. دعاواں بڑیاں مشہور دعا تو سنیں کی دعا منگتے سن. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. یا اللہ اپنی راہ شہادت دی موت عطا فرما. وجعل موتی اچھا گل دے نہیں ہوئی اللہ ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. اللہ اپنے راہ دی ایسا مطلب ہے کہ شہید ہونا چاہتا ہے. اگے کی کہتے سن وجعل موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ شہادت دے لیکن جب موت آوے شہادت کا وقت ہوئے تو شہر تیرے یاد نہ ہوئے تیرے محبوب نہ ہوئے. شہر تیرے اور پتہ لگا کہ انہوں نے محبوب دے نال محبوب دے شہر نال بھی پیار سی. وہ گل کو تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. محبوب دے بولو بولو محبوب دے پیار آخری گل سنو. دیٹ از دی اینڈ آف دا لیکچر. جب سرکار نے وصال پاک ہوا تو تمہیں پتا اس گل کا وصال پاک ہوا سب نے وصال ہو گیا. وصال تو سیدنا فاروق اعظم نے میان چوں تلوار کٹ لی. خبردار کسی نے کیا کہ وصال ہوا ہے کیا کہ ایک حالت چلے سکتے کی کیفیت ہے واپس آ جان گے. خبردار کسی نے کیا کہ وصال میں انہیں توڑا دیا گا. تو جو ہے تو کوئی نہیں ہے بلکہ حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جب یہ خبر سنی وہ اپنے باپ کو خبر دینے کے لیے دوڑے. وہ باغ میں کھیت میں پانی لگا رہے تھے. انہیں جو کئی امام الانبیاء کا وصال ہو گیا پانی کم شام اٹھے ہی سٹ کے ہاتھ چک چھڈے تے دعا پتہ کی منگی. اللہم اذھب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. یا اللہ مجھے نبی نہ کر دے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے محبوب تو بعد آنکھ کسی اور نو دیکھے. اپنے نبی نہ ہونے کی دعا کی کہ یہ جو چراغ تمہیں دیے یہ روشن اسی لیے تھے کہ آمنہ کے لال کے بعد دہا کے مکھڑے کا دیدار کرے. جے دیدار نہیں تو سونے ربا اساں انہاں تو بعد کوئی اور شاید تکڑی بھی نہیں.
تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایسا عشق کیا، ایسا پیار کیا کہ رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی. اے وجہ جے انہاں دی نیکی ساڈیاں نیکیاں تو ود، نماز وہ پڑھتے ہیں انہاں دی ود، جو بھی انہاں کیتا ود، بلکہ کچھ بھی نہ کرے. صحابی آ کے صرف کلمہ ہی پڑھ لیا سرکار دی بارگاہ چ، نماز دا ٹائم کوئی نہیں لبا، گل نکل جائے گی اور کام کچھ نہیں کیتا. لیکن زمانے کے خوف، اقتاب، ابدال جن نے کچھ بھی نہیں کیتا نا، آمنہ کے لال کا دیدار کیتا ہے، وہ سارے تو ود دے. وہی وجہ کی ہے پھر اس جملے تے آ جاؤ، عشق مصطفیٰ نیکیوں کے وزن کو بڑھاتا ہے. تے جے اپنے نیکیاں نو بھا کرنا چاہتے ہو، نیکیاں تے وہ تھوڑی کو وکری نیکی کرنی ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ نیکیاں تے وہی نہیں کرنا ہے بھارا. تے نسخہ شاہ جی کی ہے؟ نسخہ دل جی عشق مصطفیٰ دا پامڑ بچا لے. اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عشق مصطفیٰ کی تڑپ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.